بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجموعہ منطق میں صغرا کا آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ تو صغرا کی ابتدا سے پہلے چونکہ یہ علم منطق کے اندر رسالہ ہے تو منطق کی تعریف سب سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ علم منطق کی تعریف موضوع، غرض، واضح، وجہ تسمیہ اس کا آج بیان کریں گے۔ باقی یہ آپ نے علوم کی ابتدا میں یہ باتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ بھائی علم کی تعریف، موضوع، غرض اور واضح ان کا جاننا پہلے کیوں ضروری ہے، اس کو ہم یہاں نہیں دہراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علم منطق کی تعریف۔ علم منطق کی کیا تعریف ہے؟ حالت قانونیت تعصم مراعات الذہن عن الخطا فی الفکر۔ منطق وہ قانونی آلہ ہے کہ جس کی رعایت سے ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکے۔ حالت قانونیت تعصم مراعات الذہن عن الخطا فی الفکر۔ منطق وہ قانونی آلہ ہے کہ جس کی رعایت سے ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکے۔ منطق وہ قانونی آلہ ہے، یعنی یہ علم منطق جو ہے وہ خود ذہن کو فکری غلطی سے نہیں بچاتا بلکہ اس کی رعایت ذہن کو فکری غلطی سے بچاتی ہے۔ یعنی یہ جو علم ہے، علم منطق ہے، اس کی اگر ہم رعایت کریں گے تو اس کی رعایت کرنا یہ ہمیں کس سے بچائے گا؟ یہ ذہن کو فکری غلطی سے بچائے گا۔ تو دوبارہ سمجھیے علم منطق کی تعریف۔ علم منطق کی تعریف ہے حالت قانونیت تعصم مراعات الذہن عن الخطا فی الفکر۔ منطق وہ قانونی آلہ ہے کہ جس کی رعایت ذہن کو فکری غلطی سے بچاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ منطق کے اندر کیا آیا؟ منطق کے اندر آیا آلہ۔ تو آلہ کی کیا تعریف ہے؟ جو فاعل کے اثر کو منفعل تک پہنچائے، جو فاعل کے اثر کو منفعل تک پہنچائے۔ جیسے آ رہا ہے لکڑی کاٹنے کا یہ آلہ ہے، اسی طرح قلم ہے، پین ہے، یہ لکھنے کا آلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فاعل کے اثر کو منفعل تک جو ہے وہ کیا ہے؟ پہنچا۔ سمجھ بات آ گئی ہے؟ پھر منطق کی تعریف میں آیا آلۃ قانونیت۔ تو قانون کی کیا تعریف ہے؟ قانون کی تعریف یہ ہے امر کلی تنطبق علی جمیع جزئیاتہ لیتعرف احکامها منہ۔ قانون ایک ایسا امر کلی ہے کہ جس کے جو اپنی تمام تر جزئیات پر منطبق ہو، جو اپنی تمام تر جزئیات پر منطبق ہو، تاکہ اس کے ذریعے اس جزئیات کے احکام کو پہچانا جا سکے، تاکہ اس قانون کے ذریعے اس جزئیات کے احکام کو پہچانا جا سکے۔ دوبارہ سمجھیے قانون کی تعریف۔ قانون کی تعریف ہے امر کلی تنطبق علی جمیع جزئیاتہ لیتعرف احکامہ منہ۔ قانون وہ امر کلی ہے کہ جو اپنی تمام تر جزئیات پر منطبق ہو، تاکہ اس کے ذریعے اس جزئیات کے احکام کو جانا جا سکے، پہچانا جا سکے۔ جیسے دیکھیں نحویوں نے ایک قانون بنایا ہے کیا کہ الفاعل مرفوع، فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اب ہے مثال ضرب زید، سمع خالد، ٹھیک ہے، نصر بکر۔ اب پہلی مثال میں زید، دوسری میں خالد، تیسری میں بکر۔ اب یہ سارے کے سارے مرفوع ہیں۔ یہ مرفوع کیوں ہیں؟ اس وجہ سے، حالانکہ فعل تو مختلف ہیں، یہ سارے کے سارے جو مرفوع ہیں کیوں ہے بھائی؟ فاعل ہونے کی بنا پر۔ تو اس وجہ سے جو کیا ہے، نحویوں نے یہ قانون بنا دیا کہ جہاں پر بھی جو کیا ہوگا، فاعل ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ جہاں پر بھی فاعل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ تو جہاں پر بھی فاعل پایا جائے گا نا، اس کے لیے یہی قانون ہوگا الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع۔ تو قانون کی تعریف سمجھ آئی؟ قانون کی تعریف ہے امر کلی تنطبق علی جمیع جزئیاتہ لیتعرف احکامها منہ۔ قانون وہ امر کلی ہے کہ جو اپنی تمام تر جزئیات پر منطبق ہو، تاکہ اس سے ان جزئیات کے احکام کو پہچانا جا سکے۔ سمجھ بات آ گئی ہے؟ تو علم منطق کی تعریف کا بیان ہوا۔ علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ علم منطق کا موضوع معرف و قول شارع، دلیل اور حجت ہے۔ علم منطق کا موضوع معرف و قول شارع، دلیل اور حجت ہے۔ علم منطق کا موضوع معرف و قول شارع، دلیل اور حجت۔ علم منطق کی غرض کیا ہے؟ علم منطق کی غرض ہے صیانت الذہن عن الخطأ فی الفکر، ذہن کو فکری غلطی سے بچانا،
ذہن کو فکری غلطی سے سیانت الذہن عن الخطأ فی الفکر، ذہن کو فکری غلطی سے بچانا، یہ علم منطق کی غرض ہے، یہ علم منطق کی غرض ہے۔ علم منطق کا واضح اول جو ہے وہ ہے ارسطو، ارسطا تالیس بھی کہتے ہیں، ارسطو مشہور ہے، سکندر ذوالقرنین بادشاہ جو تھا یہ ارسطو اس کا استاد ہے، تو سکندر بادشاہ کے حکم پر کہنے پر ارسطو نے جو ہے اس علم کو تدوین کیا، تو وہ مدون اول ہوئے۔ پھر ابو نصر فارابی نے اس علم منطق کو عربی کے اندر کنورٹ کیا، عربی کے اندر کتب لکھی، تو وہ معلم ثانی کہلائے، مدون ثانی کہلائے۔ اور پھر ابو نصر فارابی کی کتب جو ہے وہ جل کر ضائع ہو گئی، اس کے بعد بو علی سینا نے، شیخ بو علی سینا نے اثر نو ان کتب اس علم کو لکھا، تو وہ معلم ثالث قرار پائے، وہ معلم ہے۔ تو یہاں پر آگے آپ پڑھو گے شرح تہذیب اور مرکات کے اندر کہ ابو نصر فارابی کی کتب جو ہے یہ جل کر ضائع ہو گئی تھی یا یہ ضائع کی گئی تھی، اس پر تفصیل سے آگے گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ چھوٹا سا رسالہ ہے اس وجہ سے، اور آپ کی ابتدائی جو ہے یہ علم منطق کی پہلی کتاب ہے، پہلا رسالہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر وہ باتیں نہیں بیان کرتے، باقی انشاءاللہ وہ آگے باتیں بیان ہوں گی اور اس میں مزید تفصیل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ابو نصر فارابی نے کیسے یہ علم جو ہے وہ حاصل کیا، مقصد کیا تھا، غرض کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے، یہ سارے بعد میں بیان ہوں گے۔ تو یہاں تک جو ہے نا کیا کہتے ہیں علم منطق کی تعریف، علم منطق کا موضوع، علم منطق کی غرض اور علم منطق کا واضح، اس کا بیان ہوا۔ اب یہ سمجھیے کہ علم منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں، علم منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ تو منطق یہ نطق سے بنا ہے، اور نطق کا معنی ہے بولنا، منطق یہ نطق سے بنا ہے اور نطق کا معنی ہے بولنا۔ تو نطق کی دو قسمیں ہیں، نطق ظاہری یعنی بولنا، بات چیت، گفتگو، اور نطق باطنی یعنی ادراک، نطق باطنی ادراک۔ چونکہ اس علم منطق میں انسان کو، آدمی کو جو کیا ہوتا ہے، نطق ظاہری اور نطق باطنی دونوں پر جو ہے وہ قوت حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو منطق کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو منطق کہتے ہیں۔ کیونکہ جو بندہ جس کو منطق آتی ہوگی اس کی گفتگو کے اندر شائستگی ہوگی، اس کی گفتگو کے اندر لا یعنی باتیں کم ہوں گی، اور اس کی گفتگو مدلل ہوگی، دلائل کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو علم نطق ظاہری اور نطق باطنی دونوں پر اس کو قوت حاصل ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، منطق کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک یہ بھی چیز سمجھیے گا کہ منطق یہ تو نطق ینطق سے، یا تو کیا ہے یہ ظرف ہے یا مصدر میمی ہے، یا تو یہ کیا ہے، اگر ظرف ہو تو یہ منطق ہوگا، اور اگر یہ نطق ینطق سے ظرف ہو، مصدر میمی ہو تو منطق ہوگا، اور اگر ظرف ہو تو اس کو منطقن ہونا چاہیے، کیونکہ نطق ینطق سے اس میں ظرف جو ہے وہ کس وزن پر آتا ہے، مفعول کے وزن پر آتا ہے، تو اس کو منطقن ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کو تو ہم منطق سنتے ہیں، اس کو تو ہم منطق پڑھاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے کہ صحیح متروک سے غلط مشہور کا پڑھنا اولا ہے، صحیح متروک سے غلط مشہور کا پڑھنا اولا ہے، چونکہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، لوگوں کے اذہان میں اور لوگوں کی زبانوں پر منطق کا لفظ جو ہے وہ رٹ چکا ہے۔ اب یہ منطق کا لفظ ان کی ایسے سمجھے کہ طبیعت کے موافق ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم کہیں گے بھائی ہم علم منطق پڑھاتے ہیں یا علم منطق پڑھتے ہیں، تو یہ لوگوں کی ذہنوں پر ثقیل گزرے گا، اور لوگ سمجھیں کہ یار یہ تو غلط پڑھا رہا ہے۔ تو پھر یہ قاعدہ ہے کہ صحیح متروک سے غلط مشہور کا پڑھنا اولا، یعنی وہ صحیح کہ جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، جس کو پڑھا نہ جاتا ہو۔ اب چونکہ منطق پڑھا نہیں جاتا، اس وجہ سے اب جو غلط مشہور ہو گیا اسی کو پڑھیں گے اس قاعدے کے مطابق۔ تو یہاں پر آپ کو بتائیے کہ بھائی منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں۔ دوسرا یہاں پر اس علم منطق کو علم میزان بھی کہتے ہیں، اس علم منطق کو علم میزان بھی کہتے ہیں۔ تو میزان اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عقل جو ہے، عقل اس علم کے ذریعے کیا کرتی ہے، افکار صحیحہ اور فاسدہ میں امتیاز کرتی ہے۔ عقل اس علم کے ذریعے افکار صحیحہ اور فاسدہ کو تولتی ہے، اس وجہ سے اس کو علم میزان کہتے ہیں۔
اس وجہ سے اس کو علم میزان کہتے ہیں. پھر اس علم کو اس میں علم عالی بھی کہتے ہیں. علم عالی کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو علم ہے یہ باقی علوم کے لیے اعلیٰ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. باقی علوم کے لیے کس کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ اعلیٰ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو علم عالی بھی کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ تو آج کے سبق میں علم منطق کی تعریف، علم منطق کا موضوع، علم منطق کی غرض بیان ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم منطق کا واضح اور منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ، اور اس علم کے اور جو نام ہے علم میزان، علم عالی، اس کا بیان ہوا. یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہو گیا؟